السلام علیکم. سریہ چین میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں. کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں. اگر کسی کے لیے کوئی اچھی چیز کر سکتے ہیں, کسی کی مدد کر سکتے ہیں, کوئی چھوٹا سا ایکٹ آف کائنڈنس دیٹ مائٹ گو اے لانگ وے, تو اس کو کرنے سے کبھی بھی کترائیں نہیں. اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ کس طرح سے کسی اور کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں. یہ مت کمپیئر کریں کہ کسی نے کیا کیا, کسی نے کیا نہیں کیا. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد. میرے دوستو, بزرگوں, بھائیوں اور میری بہنوں, ہمیں چاہیے کہ بڑوں کا ادب کیا کریں اور چھوٹوں پہ شفقت کیا کریں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من لم یرحم صغیرنا, جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا, وہ ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا, فلیس منا, حضور نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. آج معاشرے میں بچوں پہ شفقت بھی ختم ہو گئی, بڑوں کا ادب بھی ختم ہو گیا. جس معاشرے میں یہ گناہ آ جاتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے بچوں سے محبت, اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھ لیجئے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل ہدایت پہ چل پڑے گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمیشہ اپنی ایک انڈیویجول جرنی پہ فوکس کریں اور یہ مت سوچیں کہ دوسرے لوگ کہاں پر کھڑے ہیں یا وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی کوئی وقت لیٹ نہیں ہوتا. کوئی نئی ہابی شروع کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیا اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کی طرف بڑھیں. یہ ڈفرینٹ اور ایسپیکٹس جن کی وجہ سے کئی دفعہ ہم رک جاتے ہیں, ہیزیٹیٹ کر جاتے ہیں, ان پر فوکس مت کریں, پازیٹیو چیزوں کے اوپر فوکس کریں. آگے بڑھتے ہیں, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ٹوڈے از ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, جانتے ہیں موسم کے حوالے سے. جی مریم. جی بالکل, فیصل آباد کے موسم کی جب بات کی جائے تو گزشتہ روز ہونے والی بوندا باندی کی وجہ سے فیصل آباد کا جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں وہ بھی فیصل آباد کے موسم کو جو ہے وہ بہتر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. درجہ حرارت میں جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کا جو موسم ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے دن بدن. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو آج سورج میاں جو ہے وہ نکلا ضرور ہے, لیکن اپنی ہلکی پھلکی کرنوں کے ساتھ جو ہے دن کا آغاز کرے. تو اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ بھی فیصل آباد کے موسم کو خوشگوار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ بات کریں تو موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 25 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 80% ہے, جبکہ ہوائیں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پچھلے دنوں میں یوں لگ رہا تھا جیسے دوبارہ سے گرمیاں جو ہے وہ واپس آ گئی ہیں. لیکن اگر ان 2 روزوں کی بات کی جائے, یعنی آج کے اور کل کی روز کی, تو آج 2 دنوں کے اندر جو ہے موسم بہت تبدیل ہوا ہے. ہوائیں بھی چلی, اس کے ساتھ ساتھ بوندا باندی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے, جس کی وجہ سے فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہوا ہے. تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں جو ہے بوندا باندی کی پیشن گوئی جو ہے وہ کی گئی ہے کہ دوبارہ سے بادل جو ہیں وہ آئیں گے اور پھر سے برسیں گے. تو شہر فیصل آباد گرمیوں سے بھی فی الحال جان چھوٹی ہوئی ہے, تو اس موسم کو جو ہے وہ انجوائے کریں اپنے اپنوں کے ساتھ. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا فیصل آباد شہر کے ویدر کے حوالے سے. اینڈ آف کورس کوشش کریں کہ اگر آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی جیکٹ ضرور استعمال کریں. اگر جیکٹ نہیں استعمال کرنی ہے تو کور ضرور کر کے باہر نکلیں, بیکاز اس موسم میں جہاں پر نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی ہوتی ہے, بڑی آسانی سے آپ کو ہوا لگ جاتی ہے, ٹھنڈی ہوا لگ جاتی ہے. اینڈ گرم کمروں سے ڈائریکٹلی باہر مت نکلیں. اینڈ بارش بھی ہوئی کل رات کو, کافی زیادہ فیصل آباد شہر میں پچھلے 2 دنوں سے بارش دیکھنے کو ملی. تو اس موسم میں مجھے لگتا ہے ایٹ لیسٹ مزہ بھی بہت آتا ہے, لیکن تھوڑا بہت اپنا خیال بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے. سن پروٹیکشن کا استعمال کرنا مت بھولیں, اینڈ اسی کے ساتھ ہائیڈریشن کا خیال بھی اپنی رکھتی رہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی ہیلتھ اچھی ہے تو زندگی میں ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی تو ہر چیز پرابلمٹک ہونے لگتی ہے. آگے بڑھتے اپنے آج کے فرسٹ ہاف کی طرف چلتے ہیں, فرسٹ سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں.
ہم جانتے ہیں کہ پولیٹیکلی بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہوتی رہی ہیں ان دا لاسٹ ایئر اور سو. ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ڈفرینٹ ایجنڈاز ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں اینڈ ویلیوز ہیں جن کو وہ لے کر چل رہے ہیں. کچھ پولیٹیکل پارٹیز عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں بیٹر رہیں, کچھ ان پاپولر ڈیسیجنس کی وجہ سے اتنی پاپولر نہیں بھی رہیں. اینڈ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کی جا سکتی. آئی تھنک یہ سب پولیٹیکل پارٹیز میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان دا لاسٹ ایئر. انفلیشن بھی ایک کافی بڑا ایشو ہے اینڈ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں نہیں نظر آ رہا کہ مل بیٹھ کے ایک ایجنڈا کے اوپر فوکس کر پا رہی ہیں یا ایک ساتھ کام کرنے کے لیے اگری کر پا رہی ہیں. اینڈ اس میں کوئی ججمنٹ نہیں ہے. آئی ڈو تھنک کہ جس طرح سے پالیٹکس چلتی ہے, ہمارا کام ہے آپ کو انفارمڈ رکھنا اور ڈیسیجنس آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ تو بہت ہی خاص مہمان ہوں گے جن سے آج ہم اسی سلسلے میں بات چیت کریں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ محمد بلال دوپر موجود ہیں, سٹی 41 اینکر پرسن ہے. بلال آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ سید ضیاء علمدار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فارمر پریزیڈنٹ FCC آئے ہیں. اسی کے ساتھ رہنما PTI بھی ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. بلال, جس طرح سے میں بات کی تھی, ڈفرینٹ ایجنڈاز, ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے کام کر نہیں پا رہی اور شاید کرنا چاہتی بھی نہیں ہیں. جیل بھرو تحریک کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا, آج فیصل آباد شہر میں کس طرح کا ایٹماسفیئر دیکھنے کو ملے گا اور کیا پرپز ہے, کیا انٹینشن ہے اس تحریک کے پیچھے؟ اچھا, سب سے پہلے تو سید ضیاء علمدار صاحب موجود ہیں. انڈسٹری کے موضوع پہ بڑا اتفاق رہتا ہے ہمارا ان کے ساتھ, لیکن میرے خیال میں سیاست میں میرا کافی اختلاف نظر آئے گا آج یہ پروگرام میں. جیل بھرو تحریک فیصل آباد کی اجباری ہے, ایک ناکام طریقہ جو تحریک چل رہی ہے اس کا دیکھتے ہیں فیصل آباد میں کیا آغاز شروع ہوتا ہے. یہ اپنا موقف رکھیں گے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک جتنے پاکستان تحریک انصاف کے بھی رائٹ ونگ کے لوگ تھے ان کی طرف سے بھی اس کو ایک غلط فیصلہ قرار دیا گیا. کیسے؟ یا جب آپ نے آپ کی مین اسٹریٹجی کے اندر آپ کے مین لیڈرز جو بندہ چلے گئے جس میں اسد عمر, شاہ محمود قریشی اور جن سے آپ نے ساری مشاورت کرنی تھی وہ اندر بیٹھ گئے. اب عمران خان کی مشاورتی ٹیم ساری اندر ہے, فواد چودھری باہر بیٹھے ہیں, یا باقی رہنما. جب آپ نے لاہور کا جیل بھرو تحریک دیکھی تو اس کے بعد یاسمین راشد کہتی ہیں یہ گاڑی میرے نزدیک لائے میں گرفتاری دوں گی, عامر ڈوگر ملتان میں کہتے ہیں گاڑیاں دور کھڑی ہیں میں گرفتاری. تو جب گرفتاریاں دینی ہیں آپ کو تو جیلوں میں خود چلے جانا چاہیے. آپ گاڑیوں میں ویٹ کر رہے ہیں کہ قیدی وین ہمارے نزدیک آئے گی. آپ نے قیدی وین کے اوپر چڑھ کے چھتیں توڑی ہیں, پولیس کی وین کو نقصان پہنچایا. تو پولیس اس تناظر کے اندر اپنی گاڑی تھوڑی دور کھڑی کر رہی تھی اور میرے خیال میں یہ کوئی اتنی رکاوٹ والی چیز نہیں تھی. آپ لوگ جب عدالت میں جاتے ہیں کہ ضمانت دے دیں ہمیں, کوئی ہمارے جو بھی اہل و عیال ہیں ان کو بیماری ہے یا کوئی انہیں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا, جو بھی چیزیں سامنے آئی, آزم سواتی اور دیگر نے کہا, تو اسد عمر کی وائف نے بھی پٹیشن دائر کر دی. اس کے بعد شاہ محمود کے بیٹے زین نے بھی پٹیشن. تو جسٹس صاحب نے بھی آگے سے بڑا خوبصورت سوال پوچھا کہ کیا آپ کو کسی نے دعوت دی تھی جا کے گرفتاری دیں؟ آپ لوگ خود والنٹیئرلی گرفتاریاں دے رہے ہیں. اور جب آپ دیکھیں نا, یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس تحریک کو فروغ نہیں دینا چاہیے. بلا شبہ لوگ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں گے. عمران خان کی گاڑیوں کے ساتھ تو لوگ جا رہے ہیں. کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایک والہانہ استقبال ہوا, لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ بڑی روایت ملی. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس چیز کو کنڈیم کریں گے؟ کیمرے توڑنا, گیٹ توڑنا, رکاوٹیں توڑنا, اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا شاید ہمارے لیے فرض ہو گیا ہے کہ ہر جگہ ہم نے قانون ہاتھ میں لینا ہے. اور دوسری جگہ ساتھ ہی بات کریں گے دیکھیں جی آئین ہے, یہ آئین کہتا ہے. آئین کس کو سمجھاتا ہے؟ آئین تو یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی تمام چیزوں کا املاک کا آپ لوگوں نے تقدس رکھنا ہے. یہی پاکستان مسلم نون تھی, جب یہ حرکتیں یہ کرتے تھے آپ لوگ تنقید کرتے تھے. ہم تب نون لیگ کو برا کہتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. آج آپ کر رہے ہیں, ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو سرکاری املاک ہیں, عام عوام کے ٹیکسوں سے بنی ہوئی چیزیں ہیں, تو اس کو نقصان مت پہنچائے. سیکیورٹی ادارے ہمارے ہیں, آپ ایک دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے تنقید بھی کریں جو آپ کا سب جائز ہے. یہی عدلیہ تھی, جس دن فیصلہ ایک آپ کے حق میں ایک آپ کے خلاف آتا تھا آپ تنقید کرتے تھے. آج نون لیگ کے خلاف آ رہا ہے تو مریم بی بی ان کے اوپر تنقید کر رہی ہیں. اداروں کو ٹکراؤ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن دیکھ لیں, نیب دیکھ لیں, سپریم کورٹ دیکھ لیں, جو اسٹیبلشمنٹ سے آرمی کہہ لیا جاتا ہے, ہر ادارے کو کھینچا تانی کر کے ایک دوسرے کے گلے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ گتھم گتھا ہو جائیں. تو ایسا ماحول کریٹ کرنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. الیکشن چاہتے ہیں تو فواد چودھری کی اس بات کو میرے خیال میں میں قابل تحسین قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا
ہم پارلیمنٹ میں جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دن بات کی تھی کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ فیصلے سپریم کورٹ کے نہیں ہیں, یہ پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کر دیا گیا تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ نکال کے ہر چیز سڑک پہ لے آتے ہیں, ہر چیز نکال کے. تو بھائی بیٹھے پارلیمنٹ میں قانون سازی کر لیں, نہیں کچھ ہے تو دوبارہ ٹھیک کر لیں, امینڈمنٹس کریں اس کے اندر. بالکل, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ زبیر بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جو بتائیں, کچھ شیئر کریں گے یا کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایک سیاسی ابہام چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں جی, یہ جو روز کئی سیاستدان ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جیل بھرو تحریک کرو, کوئی کہتا ہے کچھ کرو, اس کے برعکس کرو, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے برعکس جو عوام ہے ہماری وہ شدید طرح جو ہے پس کر رہ گئی ہے. ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ہم لوگ اپنی باتیں پیش کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ کرو, کوئی کہتا ہے یہ کرو, لیکن مجھے یہ بتایا جائے, یہ ضیاء علمدار صاحب بھی بیٹھے ہیں اور یہ ڈوگر صاحب بھی بیٹھے ہیں, کیا عوام جو ہے وہ کس طرح سے اس تمام معاملات سے باہر نکلے گی جو غریب عوام ہے. دیکھیں نا, اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ایک پمپ کے پاس 1 لاکھ جو ہے لیٹر پیٹرول ذخیرہ ہے, اس کے تو 30-32 روپے بڑھ گئے. ٹھیک ہے, 30-32 لاکھ روپے کا اسے ایک رات میں فائدہ آپ نے پہنچا دیا, تو جو غریب ہے اسے وہ کیا کرے گا وہ اپنی انکم میں. یہ تمام چیزیں ان کو نوٹ کرنی چاہیے. ہم نے 4 سالہ پی ٹی آئی دور دیکھا, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پی ٹی آئی حکومت نے بھی ہمارے لیے کیا کیا ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے فیصل آباد شہر سے, اینڈ آف کورس انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا. عوام کے کچھ ڈفرینٹ مسائل یا جو ریالٹیز ان کو فیس کرنی پڑی ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی. علمدار صاحب, اگر آپ کالر کا جواب بھی دینا چاہیں, اور بلال نے جو کچھ چیزیں ماشاءاللہ جی, بلال صاحب کا ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے, اور بس پالیٹکس سے نہیں ایگری کرتے. یہ اپنا 41 شروع ہوا ہے تو اس وقت سے ہماری اور بلال صاحب کی اور آپ ساری ٹیم کا ہم حصہ ہے, بلکہ ہم بھی اپنے آپ کو آپ کے 41 کا حصہ ہی سمجھتے ہیں. بیسکلی میڈیا کا کام ہی یہی ہے کہ ہر ایشو کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کے سلوشن تک لے کے جانا. اگر میں یہ سمجھوں کہ میڈیا بیسکلی عوام کی آواز ہوتا ہے, بلکہ ہر مشکل کا حل جو ہے وہ آج میڈیا میں ہی ہے. بلال صاحب نے یہ ساری باتیں اسی لیے کی ہیں کہ اس کا سلوشن نکالا جائے. سلوشن یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی. دیکھنا یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے یا یہ ایجیٹیشن شروع ہوا, اور اس کو میں پیچھے لے جاتا ہوں, لانگ مارچ ہوا, پنڈی کا ہوا, اسلام آباد کا ہوا, لاہور کا ہوا, یہاں پہ کوئی 70s کے قریب جلسے ہوئے. کیوں ہوئے؟ اس کا بیک گراؤنڈ بڑا ضروری ہے. وہ اس لیے ہوئے کہ ایک چلتی ہوئی کامیاب حکومت کو, یہ ہمارے ساتھی تھے ڈوگر صاحب, جب ہم ان کو ہر پروگرام میں آ کے بتاتے تھے ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, ہماری انڈسٹری گروتھ کر رہی ہے, ہمارا 1 ملین سپنڈل آ رہا ہے, ہماری 6000 لوم لگ رہی ہے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ 41 فیصل آباد کو سارا ظاہر ہے دیکھتے ہیں لوگ, تو ان کو پتا ہو کہ ہر چیز کی گروتھ تھی. ہماری جو بلڈنگز ہیں وہ بن رہی تھی, ہم ان کو ہی بتاتے تھے اور ان سے ہی مشورہ کرتے تھے کہ اب لوگوں کے کیا ایشو ہیں. یہاں روزگار لوگوں کو مل رہا تھا, مزدوروں کو مزدوری مل رہی تھی. میں ان لوگوں میں سے ہوں. جب یہاں پہ خان صاحب آئے تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب ہمارے یہاں پہ اس وقت لیبر اویلیبل نہیں ہے. میں اس چیز کا گواہ ہوں, میں رائٹنگ میں بتا سکتا ہوں کہ کوئی بندہ سنگل اس کی سیلری نہیں ہوتی تھی, اس کا اوور ٹائم اور کر کے ہم ریکویسٹ کرتے تھے یار اب روز 4 گھنٹے زیادہ کام کرو. تو یہ ایک سینیریو تھا. اس کے ساتھ یہ ہے ایک انڈسٹری کا سینیریو. اس کے ساتھ اگر میں کہوں تو ایک ایگریکلچر کا سینیریو تھا کہ یہاں پہ ویٹ کی ریکارڈ فصل ہوئی, کھاد والوں یہ جو تھا جو ہمارا شوگر کین ہے اس کی ریکارڈ فصل ہوئی. پھر یہ تھا کہ خالی فصل نہیں, کارن کی ریکارڈ فصل ہوئی. پھر یہ نہیں کہ خالی فصل ہوئی, ان لوگوں کو, ان ذمہ داروں کو ان کا رائٹ ملا.
یہ وہ رائٹ تھا جس کے اوپر خان صاحب نے فائٹ کی، اور اس کا پھر انہوں نے بدلہ جو ان کو ملا اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تھی انڈسٹری، ایگریکلچر. پھر آج کے دور میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سوشل رسپانسبلٹی. یہ ڈوگر صاحب کو پتا ہے، آپ کا بھی چینل ہوگا، سب سے زیادہ کسی بندے نے کی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے. وہ کیا ہے کہ وہ انوائرمنٹ پہ کیا کام کر رہا ہے، وہ غریبوں کی کیا ہیلپ کر رہا ہے، وہ اس وقت انرجی کے اوپر کیا کام کر رہا ہے، وہ پولوشن کے اوپر کیا کام کر رہا ہے. یہ وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنی ہے یا اس سینیریو میں رہنا ہے تو یہ آپ کو تھاٹ پروسیس چاہیے. مطلب ہے جس وقت پوری دنیا نے مذاق اڑایا کہ جی یہ سونامی کیا ہے، اس وقت ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ آج کے 10 سال بعد یہ سونامی پاکستان میں بھی آ جائے گی. آپ نے اگر 10 سال پہلے اس بات کو پورے پاکستان نے ریلائز کیا ہوتا، پورے پاکستان میں اسی کو درخت لگے ہوتے، ہم نے سونامی بھگتی نہیں ہے. اس سونامی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا زلزلہ آئے کہ ہر چیز برباد ہو جائے، یا اتنا بڑا وہ آئے سمندر سے ہی پانی آئے اوپر سے سونامی آ گئی. ہمارا 33% آف کنٹری جو ہے وہ ڈوب گیا. تو یہ ہماری صرف جو خان صاحب کے ساتھ محبت ہے وہ ان کے ویژن کے ساتھ ہے. کچھ لوگوں کی پرسنالٹی کے ساتھ ہوتی ہے، ہم نے ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے. وہ بزنس تھا، وہ ایگریکلچر تھا، وہ سوشل رسپانسبلٹی تھی، وہ ہر ایک میں پیش تھے. وہ بے شک ہیلتھ کارڈ ہو، وہ بے شک جب یہاں پہ پوری دنیا کے اوپر جب یہ مصیبت آئی 2 سال پہلے، تو اس وقت صرف پاکستان تھا جس نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ انسان ہے، ہر آدمی جو ہے اس سے 100% کمپلائنسز نہیں ہوتی، غلطیاں بھی ہوتی ہیں. انسان کا اور فرشتے کا یہی فرق ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپیرزن دیکھنا ہے کیا تھا. آپ کمپیرزن کر لیں. میں کبھی بھی کسی کو انڈیو اس طرح کی بات ہی نہیں کرتا. آپ کسی بھی چیز میں کمپیرزن کر لیں. میں ایک فگر کے ساتھ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے یہاں پہ اپنا انصاری صاحب آئے تھے تو وہ کہہ کے گئے تھے کہ جو ضیاء کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. ہماری آج کی بھی یہی فائٹ ہے. آپ نے دیکھا ہے پولیٹیکلی، کیونکہ میں پی ٹی آئی میں الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ این 104 سے میں اسی حلقے سے الیکشن لڑوں گا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ پورے اس وقت شہر میں انڈسٹری پریشان ہے، اس پہ اگلے سیشن میں بات کر لیتے ہیں. تو یہ بڑی اوپن سی، بالکل ڈوگر صاحب کی بات صحیح ہے. وہ کام جو ہمیں اسمبلی میں کرنا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ قانون کی جو ہے نا جی آئین کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. یہی اصل ایشو ہے. بلال، اگر بریفلی انڈسٹری کے بارے میں جو علمدار صاحب نے نشاندہی کی، ڈیفینیٹلی دیر از اے ڈفرینس دیر. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں انڈسٹری کی حد تک اتفاق کروں گا ضرور، لیکن زراعت کی انہوں نے بات کی تو یہ خود ایگریکلچر سے وابستہ ہے. میں خود کاشتکار فیملی سے ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2200 پہ جیسے ڈنڈے سے کسانوں کے گھروں سے گندم اٹھائی گئی تھی. آپ حق کی بات کر رہے ہیں، یہاں کسان رو رہا ہے. 5500 کا بیج اس نے خریدا ہے، 2200 کا ڈنڈے سے اس کے گھر سے آپ گندم اٹھا لیتے ہیں، اسے بیج رکھنے کا موقع نہیں دیا جاتا. تو اب کچھ سوالات میں بریک کے بعد آؤں گا، میں جواب اس کا ایسے دوں گا کہ دیکھیں ہم تو پھر میڈیا ہیں، پھر ہم تو ادھر سے غلطیاں نکالتے رہے تو آپ کو اچھی لگتی تھی. آج آپ کی نکالیں گے، اب آپ کو اچھے نہیں لگیں گے، لیکن نکالیں گے ضرور. جی، تو یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. کہیں مجھے کہ ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک جو کہ آج فیصل آباد میں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کی بریک میں جانے سے پہلے. بلال، اگر ہماری آڈینس کے لیے آپ یہ بتا سکتے ہوں کہ آج کے روز میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں اس تحریک کو لے کر، اور پی ٹی آئی واقعز میں سے کوئی فگرز جو کہ آج کے دن اپنے آپ کو ریسٹ کروائیں گے. اچھا، ویسے میں نا ایک اس ایم این اے کا، سابق ایم این اے، اب تو دوبارہ سے موجودہ ایم این اے ہو گئے، ان کا نام نہیں لوں گا، دوست ہیں وہ، پہلے مجھ سے بڑے اعتراضات کرتے ہیں. ایک انٹرویو ان کے خلاف کسی نے میرے پروگرام دے دیا، انہوں نے کہا یار تم چھوٹے بھائی ہو، تم تو نہ ایسے کیا کرو. تو میں نے کہا جی دیکھیں میں نے جو ہے وہ تو ویسے چلے گا، میں ایڈٹ نہیں کرواتا پروگرام، تو جو ہے چلتا ہے ایسے، ادر دین ابیوزنگ جو اس کے اوپر ہم بیپ لگا لیتے ہیں.
تو میں نام نہیں ظاہر کروں گا، اس کے لیے مجھے معذرت آپ فاطمہ، لیکن ایک چیز بتا دوں، فیصل آباد میں 2017 میں، اب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی میں کس کی بات کروں، ایک مقدمہ درج ہوتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر. اسد معظم سی پی او آفس میں جاتے ہیں اور پروٹیسٹ کے لیے، ساتھ وہ دوست بھی ہوتے ہیں، وہ تب بھی ممبر اسمبلی تھے، سمجھ آ جائے گی سب کو. تو ضلع کونسل چوک میں نے انہیں کال کی کہ آپ نے احتجاج پہ آنا تھا، تو انہوں نے مجھے آگے سے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا، اور میں نہیں آنا، پولیس نے پھڑ کے لے جانا، یہ اب مقدمہ درج کر دے گی پولیس، یہ ان کے لفظ تھے. تو آج کیا ہوتا ہے، وہ تو گرفتاری نہیں دیں گے. ایسے تو میں پاکستان تحریک انصاف کو 2016-18 سے پہلے کا کور کر رہا ہوں ایز اے بیٹ رپورٹر. بلا شبہ جب میرے پاس پروگرام آیا تو یہ بیٹ مجھ سے واپس لے لی گئی. تو جو میرا سپین تھا 3 سال 3.5 سال کا، اس کے اندر مجھے اسی شخص نے، اسی ممبر اسمبلی نے ایک جگہ یہ کہا، یہ ہمارا، وہ ایک لفظ بولتے ہیں، یہ ہماری دادی اماں ہیں پوری پی ٹی آئی کی، فیصل آباد کی. تو اسے بہت سارے لوپ ہولز بھی پتہ ہیں، بہت ساری اچھی باتیں بھی پتہ ہے، تو اسے بچا کرو، اس کے سامنے نہ کوئی بات کیا کریں. تو میں نے گزشتہ 2-3 روز سے یہی کام کر رہا ہوں کہ جو ممبران اسمبلی جو لوگوں سے نا رابطے کر رہا ہوں کہ جا رہے ہو. اور میں آپ سے شو میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ شام کو میرے شو میں کچھ ایکسکلوسیو ہوگا. وہ اب میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا مختلف لے کے آؤں گا، لیکن کچھ ہٹ کے لے کے آؤں گا. یہ نہیں مائک پہ انٹرویو کر لیا کہ آپ گرفتاری دیں گے، تو کچھ ہٹ کے لے کے آؤں گا تاکہ لوگوں کے جو دل کی باتیں نا وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ لیڈرز کتنے راضی ہیں گرفتاریاں دینے کے لیے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ چیز ڈسکلوز کر رہا ہوں. اب وہ مینٹلی پریپیئر ہوں جو مجھے انٹرویو دینا چاہ رہے تھے یا دیں گے وہاں جا کے ضلع کونسل چوک میں. تو جیل بھرو تحریک میں آپ کو اوپنلی بتا دوں، اس وقت 4 بندوں کی لڑائی چل رہی ہے، میاں فرح حبیب کی، فیض الحق موقع کی، کاسترو کی اور زاہد محمود کی، کہ پہلی گرفتاری کس نے دینی ہے. اور سوشل میڈیا پہ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے گرفتاریاں دے دی ہوئی ہیں جتنا وہ جوش جذبہ نظر آ رہا ہے. لیکن ویری نیوٹرلی میں اگر بتاؤں تو فرح حبیب گرفتاری دے گا. وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، اس سے پہلے بھی کیسز بھگتا رہا ہے. اب اس کے ساتھ بہت سارے ایسے یوتھ ونگ کے لوگ ہیں یا جو لوگ خاص طور پر نوجوانوں میں سے امیدوار کے خواہش مند ہیں، تو وہ بھی گرفتاریاں دے سکتے ہیں. ممبران اسمبلی میں سے ملک عمر فاروق ایک انرجیٹک ہیں، وہ گرفتاری دے سکتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا، میں نے نا کیونکہ وہ آزاد جیتا تھا اور پاکستان مسلم نون سے ان سے کوئی تھوڑی سی محبت پہلے تھی، وہ بس تھا. لیکن اس کے بعد میں نے 2-3 بار انہیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ سخت سوالات یا اندر سے باتیں نکلوانے کی کوشش کی، بٹ وہ اکراس دی بارڈر آف دی ریکارڈ بھی کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف جانے کا نہیں سوچتے، وہ جا سکتے ہیں. اور کچھ ایم این ایز اگر جو سابق یا موجودہ ہیں، وہ نام میرے زبان سے نا سلپ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں نہیں نکالنا چاہ رہا. تو ایسے کچھ لوگ میرے خیال میں اور بھی ہوں گے. اب مجھے لگتا ہے یہ فیصل آباد سے جو فگر ہے وہ 20 کراس کر جائے گی. یہ بڑی قسمت ہوگی بڑی کہ فیصل آباد سے 20 سے زیادہ لوگ گرفتاری دے دیں. شاہ جی بھی ریلی لے کے جا رہی ہے، اب آپ ان سے خود پوچھ لیں کہ میں ان سے، کیونکہ یہ تو آپ کے پروگرام میں آ گئے ہیں. اب انہی کی طرف سے آئی تھی. علمدار صاحب اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں، کون آج گرفتار ہوگا، کیا آپ گرفتاری دیں گے؟ اچھا، پہلے تو جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک پوری جو سینٹر کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں کہ کن کن لوگوں نے گرفتاری دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر پورے لوگ، مطلب والنٹری نہیں ہے، والنٹیئر بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ والنٹیئر نہیں ہے. بات اصل میں جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے شروع کی تھی نا کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے، گرفتاری کی نوبت کیوں ہوئی ہے. آج دیکھیں نا اسد عمر صاحب اندر ہیں، اس طرح ہم نے ابھی بات کی کہ جس طرح ان کی ہائٹ ہے اتنے بڑے سیل ہی نہیں ہوتے. یہ مطلب یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور جس طرح ڈیتھ سیل میں رکھ رہے ہیں، آج بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کی مذمت کرتے کہ ان لوگوں کو پکڑا ہے. یہ کیوں گئے ہیں؟ یہ اس لیے گئے ہیں کہ آئین کہتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے. ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ بھئی اگر 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو جائے یہ گرفتاری نہ دیتے. مطلب ہمیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ایک رائٹ کے لیے آپ جو ہیں گرفتار ہوں؟ ایک ڈیموکریٹک رائٹ، ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، ایک آئینی رائٹ ہے. ہم اس میں مطلب اگر ہم نے آئین کی ہی بات نہیں ماننی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو جمہوریت پہ بلیو ہی نہیں کرتے. جو لوگ جمہوریت پہ بلیو ہی نہیں کرتے وہ گرفتاریوں کے بعد وہ ان کے بعد والے رائٹ پہ بھی بلیو نہیں کر رہے. اور جس طرح سواتی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، اس طرح ہمارے بہت سارے سینئر لیڈر جو ہیں وہ سارے 60s ابو ہیں. کسی کو میڈیسن نہیں دی جا رہی، کسی کو کپڑا نہیں دیا جا رہا، لوگوں سے ملاقات نہیں کی جا رہی. یہ کہاں کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو اتنا تنگ کریں؟
انہوں نے کہا ہے کہ آئین کی بحالی کے لیے ایک آدمی کام کرے اور آپ اس کو جیل کے اندر ایک والنٹیئر کیوں کرتا ہے؟ بیسکلی اس کا رائٹ یہ ہے کہ آپ آئین کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. اس کے بعد گرفتاری شام کو جس طرح انہیں پتا چل جائے گا کیمرے میں کتنے لوگ گرفتاری دیتے ہیں. بیسکلی جو جیل بھرو تحریک کا جو مقصد تھا وہ تو اچیو ہو رہا ہے. مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو ان کو ننگا کیا جائے کہ اصل چہرہ ان کا کیا ہے. یہ لوگوں کو بتانا مقصد تھا کہ نہ یہ آئین پہ بلیو کرتے ہیں, نہ یہ ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں, نہ یہ جو جیل میں لوگ ہیں ان کے رائٹس, ان کے بھی رائٹس ہیں, ان کے اوپر بھی بلیو نہیں کرتے. تو ایسے جو نان آئینی لوگ ہیں ان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے. یہی اصل مقصد تھا. 24 گھنٹے, بے شک ایک آدمی بھی 24 گھنٹے میں اگر جیل میں جاتا ہے تو 24 گھنٹے آپ دیکھیں کتنے گھنٹے کیمرہ جو ہے وہ ہمارے اس جیل بھرو تحریک کے اوپر ہے. یہی اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو اویئرنس دی جائے. اس کے رزلٹ آپ دیکھ لیں. رزلٹ یہ ہے کہ ابھی جو راجن پور میں یہ جو الیکشن ہوا ہے, آپ پیپل پارٹی, نون لیگ دونوں کے اور باقی جتنی بھی وہاں پہ آپ سمجھ لیں پرچون کھڑی تھی, سب کو آپ اکٹھا بھی کر لیں تو پی ٹی آئی سے 20-25 ہزار ووٹ نیچے ہیں. تو اصل یہ ہے جیل بھرو کا رزلٹ. اچھا, یہ اور جتنا یہ لمبا چلے گا آخر پہ یہ ہونا ہے کہ انشاءاللہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. یہ جتنا جیل بھرو لمبا کریں گے, کل کی آپ دیکھ لیں, کل خان صاحب ایک پیشی پہ گئے, ٹھیک ہے, ہر شہر سے لوگوں نے ان کو جوائن کرنا شروع کیا. میں اس چیز کا گواہ ہوں, میں نے ویڈیو بھی وہاں سے بھیجی. یہ ہزاروں میں لوگ نہیں تھے, میں نے وہاں پہ بھی کہا یہ لاکھوں میں لوگ تھے. اور جہاں پہ وہ ہائی کورٹ کا وہ جو آتا ہے وہ جو ایریا, وہاں سے لے کر جہاں پہ ہم اسلام آباد کو مڑتے ہیں, اتنی لمبی ریلی تھی. اور لوگ جو ہیں, اب لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ جیل بھرو تو ایک اس کا چھوٹا سا پارٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سکسیس ہو رہی ہیں. آپ کوانٹٹی پہ نہ جائیں, کوالٹی آف پیپل دیکھیں کون لوگ ہیں جو اندر ہیں. اچھا, آئیڈیا یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ کسی پارٹی واقع کی طرف سے تھا, جوائنٹ میٹنگ میں آپ نے ڈیسائیڈ کیا؟ دیکھیں جی, یہ ڈیفینیٹلی جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ ظاہر ہے جو ہماری کور کمیٹی ہے وہی اس چیز کو جو ہے ڈسکس کرتی ہے, وہی پھر ہمیں آگے امپلیمنٹیشن کے لیے دیتے ہیں. لیکن آپ بیچ کی بجائے رزلٹ دیکھیں. رزلٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر پارٹی کا صفایا ہوتا جا رہا ہے, اور یہ ایٹ دا جتنا یہ ڈیلے کرتے جائیں گے اتنا ہی انشاءاللہ پی ٹی آئی کا گراف اوپر جائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. بلال, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ اچھا, شاہ جی نے جو بات راجن پور کی, بلا شبہ اس وقت گراؤنڈ پہ پی ٹی آئی کا ایک گراف ہے, اچھا گراف ہے. لیکن جو یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو جیلوں کی, تو رائٹس تو پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے, رانا ثناء اللہ کے ساتھ, شاہد حقان عباسی کے ساتھ, احسن اقبال کے ساتھ. دیکھیں, ہم نے جب بات کرنی ہے نا ایز اے جرنلسٹ تو ہم دوسری طرف بولیں گے. آپ نے ادھر بھی ظلم کیے نظر آئے, آپ نے یہاں مریم نواز چیختی رہی کہ میرے واش روم میں کیمرے لگائے, تو یہی آدم سواتی کہتے تھے کہ بکواس کرتی ہے. شول میں بیٹھ کے کہا جھوٹ بولتی ہے, مکار, تو آپ چیک کروا لیتے. آج آپ کہہ رہے ہیں, وہ ہنس رہے ہیں. تو یہ جو گند ہے بیسیکلی اس کو کیوں نہیں بیٹھ کے صاف کر لیتے آپ دونوں سارے مل کر کے؟ آپ ایٹ لیسٹ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ آپ دوسرے کی کریکٹر اساسینیشن کرتے ہوئے اس پار چلے جاتے ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیا صحیح تھا, کیا غلط تھا. Politics is an example and representation of the society. تو آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے, یہ رسپانسبلٹی ہے کسی بھی پولیٹیکل فگر کی کہ سوچ سمجھ کے بات کی جائے, سب پارٹیز کو یہ کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں, بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, پالیٹکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بلال, بریک میں جانے سے پہلے آپ کچھ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کی بات کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا, شاہ جی نے جیل بھرو تحریک کی کچھ خد و خال بیان کیا, کچھ اچھی چیزیں بیان کی. تو میں بتاؤں, جیل بھرو تحریک جب
پوری دنیا میں بھی دیکھیں, پاکستان میں بھی جب یہ ہوتی ہے تو آپ کا میڈیا بند ہو جاتا ہے, آپ کو بولنے کی آزادی نہیں ہوتی, آپ کو باہر نکلنے کی آزادی نہیں ہوتی, قید کر دیا جاتا ہے, نظر بند کر دیا جاتا ہے, تو پھر آپ اتنے نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب جیل ہی چلے جاتے ہیں, آپ نے ہمارے لیے سب کچھ بند کر دیا. عمران خان صاحب تو روز 1.5 گھنٹہ ٹی وی پہ اسپیچ کر کے جاتے ہیں, کسی نے مائک نہیں آپ کا بند کیا, آپ لوگ کھلے عام ہر میڈیا پہ آ کے اپنا بیان دیتے ہیں, میڈیا آپ کو پورا پورٹرے کر رہا ہے, پورا پلیٹ فارم دے رہا ہے. پھر دیکھیں آپ دوسرے پہ ہاتھ پہ چلے جائیں تو جو کالر کی سب سے سٹارٹ میں کالر کی بات آئی تھی, عوام کو کیا مل رہا ہے. میں نے پروگرام کیا جو میرا کلپ کم و بیش 1 ملین کے قریب جا چکا ہے, اس پہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو جیل بنی پڑی ہے, ہمیں اندر ڈال دیں یا باہر ڈال دیں. عوام کی ترجمانی نہیں ہو رہی. ویری سوری ٹو سے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی دوست, میں نے آف دی ریکارڈ یہ کہتا ہوں کہ آپ عوام کی ترجمانی والا کوئی ٹیکٹک کیوں نہیں استعمال کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں جیل جائیں گے عوام کے لیے, عوام نہیں جا رہی آپ کے ساتھ. ایک محنت کش ہے, 25,000 اس کی تنخواہ ہے, فار ایگزامپل دیہڑی کا 500 کما رہا ہے, وہ دیہڑی کا 500 بھی نہیں کمائے گا, جیل آپ کے ساتھ چلے جاتا ہے, اس کے گھر بچوں کو کون پالے گا. اس شخص سے پھر میں نے پوچھا, میں کہا آپ جیل جائیں گے, انہوں نے کہا خدا کا واسطہ میرے بیوی بچوں کو بھیجے ساتھ, روٹی تو لبوں گی نا, ہمیں ایسی کوئی تحریک چلائیں. اب عوام کی ترجمانی, دوسری طرف سے پی ڈی ایم جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے بڑی دیر سے, مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے, لیکن مہنگائی کے لیے عوام کو ریلیف کہاں مل رہا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ اس کا جواب ہے نہیں مل پا رہا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف سڑکوں کے اوپر ہے, 9 مہینے ہو گئے ہیں یہ سڑکوں کے اوپر ہے. ہر بیسیکلی ویری سوری اینڈ ویری اسٹریٹ فارورڈ, یہ ایک پولیٹیکل ٹیکٹک ہے ٹو انگیج یور آڈینس, ٹو انگیج یور ووٹرز, کہ وہ کہیں مدہوش نہ ہو جائے یا مر نہ جائے. یہ پی ٹی آئی نے پاکستان مسلم نون کی 2018 سے لے کر 20 تک جو خاموش تماشائی بن کے وہ پارلیمنٹ بیٹھے تھے, عوام ان کے پیچھے سے ہٹ گئی تھی, پھر نواز شریف آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک بچھاڑ کرتے ہیں, عوام ساتھ لگ جاتی ہے. عمران خان اڈاپٹڈ سیم ٹیکٹک, انہوں نے کہا اٹیک کریں, عوام ساتھ لگائی, وہ ہٹ گئے تھے, یہ چھوڑ نہیں رہے, اسے لمبا کھینچ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. آپ یقین مانیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود ہیں, یہ صرف 2 مہینے کے لیے گھر بیٹھ جائیں خاموش, اس کے بعد مجھے بتائیں عوام ان کے ساتھ نکلتی ہے نہیں نکلتی. یہ بیسیکلی عوام کی ترجمانی نہیں, عوام کو سڑکوں کے اوپر بارہ ایسے پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ عوام کا مومنٹم نہ ٹوٹے. عوام کو مومنٹم نہیں ٹوٹے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ شاہی نے 10 سال پہلے کی بات کی, تو 10 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے پی کے میں ہے. سونامی ٹری کی بات کی, مجھے تو فیصل آباد میں جتنے درخت لگے تھے, جتنے افسران کے دفتروں کے سامنے لگے تھے, میں تو جا کے دکھا گیا ہوں, کسی ایک بندے نے ایک دن اسے پانی نہیں دیا, کوئی ٹائر کے نیچے آ کے ختم ہو گیا, کوئی پاؤں کے نیچے آ کے ختم ہو گیا. تو بیسیکلی یہ تصویری مہم تھی, اس کے اوپر میں نے ویری نیکسٹ ڈے 1 ہفتے بعد بھی شو کر دیا تھا, یہ تصویری نمائشیں تھی اور کچھ نہیں تھا. جہاں جہاں لگا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے پی کے ایک پیچ تھا وہ اچھا چلا. ایسے تو میاں محمد شہباز شریف کا چکوال کے اندر جو اس کا تھا زیتون والا, وہ بڑا کامیاب چلا, آج وہاں فیکٹری لگی, وہاں سے نکل بھی رہا ہے. تو جو چیزیں اچھی ہیں وہ ہم سب کی اپریشیٹ کرتے ہیں. جیسے پاکستان مسلم نون نے میاں محمد نواز شریف کی موٹر ویز کا پروجیکٹ اچھا تھا, بہترین تھا. پروجیکٹ 1122 دی کارڈیالوجی ہاسپٹل دیا, بہترین تھا. عمران خان نے جو کچھ اچھا کیا ہم نے اپریشیٹ کیا. شاہ جی نے صحت کارڈ کی بات کی, آپ جا کے پم سے پوچھیں, آپ لائٹ سے پوچھیں, سول سے پوچھیں, 6 2 3 کروڑ کے سارے نادند آئے, انہوں نے پیسے نہیں دیے اب تک صحت کارڈ کے, آپ کی گورنمنٹ کے. I'm not saying نون لیگ کے پی ڈی ایم کے دور, اس سے پہلے کے بل واجب الادا پڑے ہیں جو نہیں دیے. ہاسپٹلز نے خدمت کرنا بند کر دی. 10,000 کا کیس تھا, 30,000 روپے کا کارڈ سوائپ ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھی سروس دے رہے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر جو فلاز تھے ہم اجاگر کرتے رہے, کسی نے نہیں سنا. ویری آنیسٹلی کسی نے نہیں سنا. پی ٹی آئی کے ایک فرد کو میں نے دکھایا کہ یہاں اس وقت چوری ہو رہی ہے صحت کارڈ کے نام پہ. پرائیویٹ ہاسپٹلز نے اچھا منافع کمایا ہے, وہ پاؤں پہ آگے 10,000 کا 20,000 کا علاج ہوا, 80,000 کا کارڈ مار لیا. میرے جانور میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, وہ گئے, انہوں نے کہا جی میں نے تو 10,000 کا ٹیسٹ کروایا تھا, ہم سے غلطی ہوگی. تو کتنے معصوم لوگ ہوں گے جن کو نوسر بازی کر کے لوٹ لیا جاتا ہے, ڈیجیٹلی لوٹ لیا جاتا ہے, ان کے لیے تو بڑا آسان کام ہے. سو میرے خیال میں اس وقت بات یہ ہونی چاہیے خدمت کون کر رہا ہے. شہر فیصل آباد کو 3.5 سالوں میں فاق کے 4 سالوں میں 4.5 سالوں میں صوبے پنجاب کے اندر جو گورنمنٹ رہی, ایک میگا پروجیکٹ مجھے بتا دیں تو ہمارا کیا گناہ تھا. پورے فیصل آباد نے پی ٹی آئی کو تمام سیٹوں سے جتا کے بھیجا تھا. سوال اس پہ ہونا چاہیے. ہم ڈبیٹ ہی اور کر رہے ہیں, ہم اپنے مسائل بھول کر ڈبیٹ کر رہے ہیں, جیل میں جائیں گے, وہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کچھ اور, جی ہمارے لیڈر بڑے اچھے ہیں. اور یہ بتائیں عوام کو کیا دیا ہے جو ہمارے ٹیکسوں کو لوٹ کے آپ لے گئے ہیں. علمدار صاحب, اگر ہمارے پاس سب کچھ بھی منٹ باقی ہیں, عوام کو آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیا ایکسپیکٹ کریں گے, کس طرح کا سپورٹ آپ چاہیں گے؟
دیکھیں جی مجھے ڈوگر صاحب کے ساتھ نا پروگرام کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ یہ خود ہی کویسچن بھی کرتے ہیں اور اس کا آنسر بھی بتا دیتے ہیں, تو مجھے زیادہ اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی کہ میں کہیں بھی آنسر ڈھونڈ کے لاؤں. مان تو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود ہی کیا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیا اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ فالٹ تھے. تو پہلے تو یہ ہے کہ ایک اچھا کام ہوا. اب اس میں جو نقائص ہیں وہ چیزیں جب چلتی ہیں تو اس میں پھر اصلاح بھی ہو جاتی ہے. آج کا یہ جس طرح فون بھی آیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اصل ایشوز ہیں ان پہ بات نہیں کرتے. آپ کا پورا شہر باہر آ کر نکل کے دیکھ لیں, انڈسٹری کے اوپر جو انہوں نے اس وقت, خالی انڈسٹری کے اوپر نہیں, میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بیسک 3 پلر ہوتے ہیں خدمت کے. ایک یہ ہے کہ انڈسٹری چلے گی تو روزگار ملے گا, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اتنی جابز نہیں ہوتی. دوسرا ایگریکلچر ہوگا تو لوگوں کو روزگار ملے گا. اور تیسرا ہے سوشل ویلفیئر, جس میں ہم نے کئی بار بات کی ہے, تو وہ بھی الحمدللہ اس میں ہوا. اب اس کی اصلاح کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت پورے شہر میں کالے بینر لگے ہوئے ہیں کیونکہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. 50% سے زیادہ جو مزدور ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. ایکسپورٹ کی, ابھی میں جب نیچے آیا تو میں آفس میں بیٹھا ہوتا, 17% پچھلے مہینے سے اس مہینے ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. 17% فارن ریمیٹنس ہے اور 14% ایکسپورٹ ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ خدمت ہے یا وہ خدمت تھی کہ ہم $24 بلین سے $31 بلین پہ لے کے چلے گئے؟ میں وہ ایک بات نہیں کرتا مائکرو لیول کی, میں تو مین بات کر رہا ہوں کہ فارن ریمیٹنس کہاں گئی, ایکسپورٹ آپ کی کہاں پہ گئی, یہاں پہ سیمنٹ کی فیکٹریاں کتنی لگی, یہاں پہ ٹیکسٹائل کی فیکٹری کتنی لگی, یہاں لوہے کی فیکٹریاں کتنی لگی, یہاں کتنے ڈیم شروع ہوئے. تو یہ بڑی بات کریں. آپ نے کہا ایک پروجیکٹ علامہ اقبال انڈسٹری اسٹیٹ 9 ارب روپے کا 3200 ایکڑ کا میجر پروجیکٹ تھا. صرف یہ میں نے اس لیے بات کی کہ آپ نے کہا کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں. اس کی میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ 15% آکوپینسی تھی 2006 سے لے کے 2018 تک. اب اس وقت 65% آکوپینسی ہے. یہ ہے اس کا جواب. لیکن آپ یہ 1 گھنٹہ اور بھی اگر پروگرام کر لیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کی سیٹسفیکشن جو ہے سیٹسفیکشن کے مطابق میں آپ کو جواب دوں گا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ, مجھے ان کا وہ پروگرام بڑا زبردست لگا جس میں لوگوں نے کہا کہ ہم آلریڈی جیل میں ہیں. میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. جس طرح کا اس پارٹی نے پچھلے 9 مہینے میں نظام دیا, پورا ملک کی 22 کروڑ عوام ہی جیل میں ہے. جیل میں آپ جائیں نہ جائیں کوئی فرق نہیں ہے. جتنی مہنگائی ہے, جتنی بے روزگاری ہے, جتنا ہیلتھ کا ایشو ہے, جتنا فارن ریمیٹنس کا ایشو ہے, جتنا ڈالر کا ایشو ہے, اسی کے خلاف ہم فائٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ٹل کہ اس ملک سے اس جو ہے پی ڈی ایم اس کا خاتمہ. بالکل, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اینڈ یہاں پر ایک جلدی سے بریک لے لیتے ہیں بیکاز کافی ٹائم ہو گیا, تو بریک لیتے ہیں. کہیں مل جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف جیل بھرو تحریک کے حوالے سے تھا, جو کہ آپ جانتے ہیں کہ آج فیصل آباد شہر میں ہوگی. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پروٹیسٹ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, پیسفل پروٹیسٹ ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اینڈ اگر آپ فیصل آباد شہر میں رہتے ہیں, آج کے دن آپ ٹریول کر رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ پروٹیسٹرز کو راستہ دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پر زیادہ رش ہے, ان ایریاز کو آج کے دن میں اوائڈ کریں. اینڈ جہاں پر آپ کا پورا حق ہے پاکستانی ہونے کے ناطے کہ آپ اپنے ویوز کو, اپنے پوائنٹ آف ویوز کو آگے رکھ سکتے ہو, ویسے دوسروں کا بھی ہے. تو یہ ایک بہت پیسفل طریقے سے کی جانی چاہیے, اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس میں آسانی کریٹ کر سکتے ہیں تو آسانی ضرور کریٹ کریں, لیکن کسی اور کے لیے مشکل کریٹ بالکل مت کریں. پولیٹیکل آئیڈیالوجیز, ڈفرینٹ ایجنڈاز ایک طرف ہیں, اور ایز اے یونائٹڈ فرنٹ ہم نے ایک قوم اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے, جہاں پر ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو روم دیتے ہیں, جگہ دیتے ہیں, اسپیس دیتے ہیں کہ اپنے پوائنٹ آف ویوز کو آگے لے کر چل سکیں, اپنی پولیٹیکل ویوز کو
لے کر چل سکیں اور جو امپورٹنٹ سوالات ہیں وہ بھی پوچھ سکیں، بیکاز ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی انتظامیہ سے، اپنی گورنمنٹ سے سوال اٹھا سکتے ہوں، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز، ڈفرینٹ پولیٹیکل لیڈرز سے سوال کر سکتے ہوں، سوال پوچھ سکتے ہوں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، عوام کی بہتری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں. تو دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ ایک پولیٹیکل بیٹل فیلڈ بن جانی چاہیے، اور ہر پروٹیسٹ یا ہر ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو کے اوپر ایک بیٹل فیلڈ نہیں یا ایک ڈبیٹ کریٹ نہیں ہو جانی چاہیے. ہیلدی ڈبیٹ ضرور ہو سکتی ہے، ہیلدی ڈسکشن بھی ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ پر آپ کو اسٹرگل نہیں کرنا پڑنا چاہیے. تو آج کے دن کوشش کریں کہ اسپیس دیں، اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے رش ہے ان ایریاز کو اوائڈ کریں. کہیں پر پروٹیسٹرز نظر آتے ہیں تو ان کو گزرنے کا راستہ دے دیں، یا جس طرح سے بھی وہ پروگریس کریں ان کو کرنے دیں. آگے بڑھتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ. محمد بلال ٹوکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز بدھ کی ریٹ لسٹ جو جاری کر دی گئی ہے، عوام کے لیے اچھی خبر ہے. بڑی کمی واقع ہوتی دکھائی دے رہی ہے، ہر اشیاء کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے. اگر نظر دوڑائیں تو آلو کچا چھلکا 3 روپے سستا ہوا ہے 38 سے 35، پیاز 10 روپے سستا ہوا ہے 130 سے 120 روپے کلو، ادرک تھائی لینڈ 30 روپے سستا ہوا ہے 580 سے 550، لہسن چائنا 25 روپے سستا ہوا ہے 365 سے 340، لہسن دیسی سفید 20 روپے سستا ہوا ہے 260 سے 240، لیمو چائنا 10 روپے سستا ہوا ہے 125 سے 115، سبز مرچ 13 روپے سستی ہوئی ہے 95 روپے سے 82 روپے، ہلدی 5 روپے سستی ہوئی ہے 85 سے 80، ٹینڈی 10 روپے سستی ہوئی ہے 70 سے 60، کریلا 5 روپے سستا ہوا ہے 185 سے 180، گھیا کدو 10 روپے سستے ہوئے ہیں 95 سے 85، مٹر سبز 10 روپے سستے ہوئے ہیں 80 سے 70، دھنیا 5 روپے سستا ہوا ہے 60 سے 55، چھولیا 10 روپے سستی ہوئی ہے 185 سے 175، عربی 10 روپے سستی ہوئی ہے 195 سے 185، سیب کالا کلو 15 روپے سستا ہوا ہے 285 سے 270، سیب سفید 20 روپے سستا ہوا ہے 190 سے 100 جو ہے وہ کم ہوتے ہوئے 70 پہ، کیلا 20 روپے درجن سستا ہوا ہے 260 سے 240 کا، امرود 20 روپے سستا ہوا ہے 135 سے 115، انگور ٹافی 20 روپے سستا ہوا ہے 430 سے 380، انار کندھاری 30 روپے سستا ہوا ہے 390 سے 360، انار بدانا 50 روپے سستا ہوا ہے 550 سے 500 روپے، خربوزہ 20 روپے سستا ہوا ہے 155 سے 135، کنو اسپیشل 40 روپے سستا ہوا ہے 330 سے 390 روپے پہ آ چکا ہے. اگر پوری لسٹ کے اوپر نظر دوڑائیں تو آج تمام اشیاء کم ہوتی دکھائی دی ہیں. میرے خیال میں عام آدمی کے لیے یہ بہت ایک بڑی خوشخبری ہے کہ رمضان میں جہاں 20 دن باقی ہیں تو وہیں قیمتوں کی جو نیچے آنے کی سطح اگر وہ شروع ایسے سلسلہ جاری رہتا ہے، یقیناً طور پر رمضان المبارک کے اندر عام آدمی کے لیے پھل اور سبزی خریدنا ممکن ہو سکتا ہے. جبکہ عوام کی توقعات تو یہ بھی ہیں کہ برائے مہیا گوشت بھی کچھ سستا ہو تو عام آدمی کی پہنچ میں ہو سکے. جی بہت بہت شکریہ بلال. اس اپڈیٹ کے لیے آپ لوگوں نے سنا ریٹس کے حوالے سے. اگر آپ خریداری کرنے جا رہے ہیں تو میک شور کریں کہ صرف ان جگہوں سے خریدیں گروسریز جہاں پر آپ کو ریٹسٹ موجود نظر آ رہی ہے. پروٹین پرائسز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، ایک عام اگر ہم انکم گھرانے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اگر پہلے 4 سے 5 دن ایک سرٹن پروٹین بنائی جا سکتی تھی، اب وہی 2 یا 3 دن بنائی جاتی ہے. تو آئی ڈو تھنک کہ سچویشن بہت بدل چکی ہے، مشکل ہو چکی ہے عام عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے. اینڈ اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور انکریج مت کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پر ریٹ لیس موجود نہیں ہے زیادہ چارج کریں، انکریج مت کریں اس بیہیویئر کو. کوشش کریں اپنا نہیں سوچ رہے دوسروں کا سوچیں، ایک یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ سوچیں. اینڈ اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جائیں، اپنے نیکسٹ ڈسکشن کی طرف ہم بڑھیں، ہمارے ساتھ جو ہمارے فرسٹ ہاف میں ہمارے مہمان موجود تھے، سید ضیاء علمدار صاحب، آج ان کی سالگرہ بھی ہے، فارمر پریزیڈنٹ FCCI بھی ہیں، رہنما PTI بھی ہیں اس وقت. تو ہمارے پاس ایک ویڈیو بھی ہے، تو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. علمدار صاحب کو ہماری پوری سٹی 41 کی مارننگ شو کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارکباد. اینڈ اگر زندگی آئی تھنک ہمیشہ ہماری طرف سے آپ کے لیے بہت ساری اچھی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیر و ڈھیر سکسیس اینڈ خوشیاں لے کر آئیں، غم کے ساتھ کبھی آپ کے آس پاس بھی نہ آئیں. آگے بڑھیں گے اور اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف چلیں گے، ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے اینڈ کوشش کریں گے کچھ ڈفرینٹ
چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں, اسپیشلی اگر ہم آئی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, آنکھوں کی بات کرتے ہیں, تو آئی تھنک اٹس نیگلیکٹڈ اینڈ ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ کتنی سینسٹیو ہوتی ہیں آنکھیں, کس طرح سے ڈسٹ پولوشن, ڈفرینٹ ادر انوائرمنٹل فیکٹرز اینڈ ہیلتھ فیکٹرز ہماری آنکھوں کو امپیکٹ کرتے ہیں. تو آئی آلویز سے دس کہ ہیلتھ از ویلتھ. تو کوشش کریں گے کہ ڈفرینٹ پریکاشنری میئرز کس طرح سے بہتر طریقے سے آپ اپنی آئی سائٹ مینٹین کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ کے فوڈ انٹیک کیا ہونا چاہیے, ڈائٹ کیا ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان آج موجود ہیں جو کہ آج ہمارے اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. پروفیسر ڈاکٹر اعجاز لکھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہیڈ آف آپتھالمولوجی ڈپارٹمنٹ الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کہی تھی کہ ڈفرینٹ فیکٹرز اینڈ ڈفرینٹ چیزیں ہماری آئی ہیلتھ کو امپیکٹ کرتی ہیں. موسٹ امپورٹنٹلی کیا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو کہ ہماری آنکھوں کو افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, آنکھیں ایک ایسا انسان کا دیا ہوا, اللہ کا دیا ہوا انسان کے ساتھ ایک پرزہ ہے کہ یہ جتنی دیر انسان چلتا پھرتا رہتا ہے اور جاگتا رہتا ہے تو یہ ایکسپوز ہوتی ہے انوائرمنٹ میں. جب سو جاتا ہے تو پھر بھی اس کے اندر بے شمار جو ہیں ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی رات کو کچھ اور, دن کو کچھ اور, اس میں کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ڈارکنیس میں جائیں تو آنکھ میں اور کیمیکل ریئیکشنز ہیں, اور جو ڈارکنیس سے نکلتے ہیں تو اور باقاعدہ اس کا ایک کیلکولیٹڈ ٹائم ہے کہ آپ ڈارک روم سے جب برائٹ روم میں جاتے ہیں تو جتنا ٹائم آنکھ کو سیٹ ہونے میں لگتا ہے وہ بھی ایک کیلکولیٹڈ ہے قدرت کی طرف سے. اور جب آپ اوپن انوائرمنٹ سے, دھوپ سے آپ چھاؤں میں جاتے ہیں یا کمرے میں جاتے ہیں تو وہ بھی آنکھ کو ایڈجسٹ ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے. تو اسی طرح جب بندہ جاگ رہا ہوتا ہے اور سفر کر رہا ہے, بس میں کر رہا ہے, گاڑی میں کر رہا ہے, سائیکل پہ ہے, بائک پہ ہے, کسی چیز پہ ہے, تو یہ آنکھیں اس میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ ایکسپوز ہیں تو اس لیے ڈسٹ, انوائرمنٹ, ریڈیشن چیزیں, ہر چیز اس میں جا رہی ہوتی. تو قدرت نے اس کی پروڈکشن خود سے بھی کافی کی ہوئی ہے. جو میں سمجھتا ہوں جو ٹیئرز ہیں اس پہ اگر ہمیں بولنا پڑے گھنٹوں تو ہم بول لیتے ہیں, اور اس پہ اگر لکھا جائے تو بکس لکھی جا سکتی ہیں کہ جو ٹیئرز ہیں نارملی سیکریٹ ہو رہے ہیں کہ کہاں سے پروڈیوس ہو رہے ہیں, ان کی فیکٹری کون سی ہے. تو آنکھ کو واش کرنے کے لیے, آنکھ کو لوبریکیٹ کرنے کے لیے اور لیڈز کی فرکشن کے لیے کتنی ضروری ہے. تو اگر اس میں ڈسٹ پڑ جائے, کوئی ایسی فارن باڈی پڑ جائے جو دیٹ از ان یوزول فار دا آئی, فار دا بلنکنگ, تو ڈیفینیٹلی وہ اس پہ افیکٹ کرے گی. کوئی چھوٹا موٹا کنکر پڑ جائے, کوئی تنکا پڑ جائے, تو ہم نے کافی پیشنٹ دیکھے ہیں کہ کوئی پتنگا یا کیڑا یا کوئی مکھی کا ونگ یا پر آنکھ میں پھنس جاتا ہے, تو وہ اس طرح پھنس جاتا ہے جیسے کنٹیکٹ لینس ہوتا ہے. تو بندہ دھوتا رہتا ہے تو پھر بھی نہیں نکلتا. تو اگلی پریکاشنی میئر یہ ہے کہ جب اس طرح کا ایونٹ ہو جائے تو ڈونٹ ڈو یور سیلف اینی مینوور. آپ کو کوئی ایسا کرنا نہیں چاہیے جس سے آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں, اور نہ کوئی ان کوالیفائڈ بندے کے پاس جانا چاہیے کہ یہ چیز نکال دے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آنکھ انتہائی ڈیلیکیٹ پرزہ ہے ہماری باڈی میں. تو یہ سمجھیں کہ ایک ایسا کھول ہے جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے, سیمی سالڈ فلوئڈ. تو اس کے ارد گرد مختلف پردے ہیں اور ان پردوں کا اپنا اپنا کام ہے. تو اس میں تھوڑا سا بھی آپ ایسا پروسیس کر بیٹھے ہیں کہ جو ان کو ڈیمیج کر سکے تو یہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. ہم نے ایسی آنکھیں دیکھی ہیں کہ چھوٹا سا کوئی چیز پڑی اور آنکھ ضائع ہو گئی, اور ایون کنٹیکٹ لینس لگایا اور اس سے انفیکشن ہوا, آنکھ ضائع ہو گئی. تو اس پہ میں کافی بولتا رہتا ہوں کہ آنکھ کے اندر نارمل بندے کے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نارمل ہیں, ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, اگر ہمارا ہی کلچر کرایا جائے سویب لے کے تو اس میں سارے مائکرو آرگنزم جو آنکھ کو ڈیمیج کرتے ہیں وہ ہماری آنکھوں میں موجود ہیں. اس پہ ہم نے اسٹڈی کی تھی ایک الائڈ ہاسپٹل میں. ہم نے 500 پیشنٹ کے جو نارمل پیشنٹ تھے, جو کسی پرابلم کے ساتھ او پی ڈی میں نہیں پریزنٹ کر رہے تھے, کسی اٹینڈنٹ کے ساتھ آئے ہوئے تھے, تو ہم نے ان کا کلچر کرایا تو اس میں مائکرو آرگنزم سارے نکل آئے جو آنکھ کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو یہ قدرت ہے جو بچائے رکھتی ہے, اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آنکھوں کو بچائیں, ہم ڈسٹ سے بچیں, ہم فیوم سے بچیں, ہم ڈسٹی انوائرمنٹ سے بچیں. تو لاسٹ ٹائم بھی ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ماؤتھ اور نوز کے لیے تو ہم ماسک لگا لیتے ہیں, آنکھ پہ ماسک لگائیں گے تو چلیں گے کیسے. تو اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ آئی سجیسٹ بینگ اے آپتھلمالوجسٹ, ایوری پرسن جس کو گلاسز لگے ہیں, ہی اور شی شوڈ یوز دا گلاسز.
اور جس کو گلاسز نہیں لگے ہوئے اس کو سن گلاسز استعمال کرنے چاہیے. اچھا، پازیٹیو نمبرز اینڈ نیگیٹو نمبرز اسپیشلی جب آپ آئی سائٹ کی بات کرتے ہیں، وٹ ڈو دے ریپرزینٹ، اور کیا ڈفرینس ہوتا ہے اگر آپ کی آئی سائٹ یا آپ کی جو گلاسز ہیں وہ نیگیٹو نمبرز میں ہیں اور اگر آپ کی پازیٹیو نمبرز میں؟ دیکھیں، جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا، میں ہمیشہ بتاتا ہوں تو ایک امیج اس سے آ رہا ہے، ایک امیج اس سے آ رہا ہے. یہ دونوں امیج اکٹھے ہو کے آنکھ کے پچھلے پردے پہ جاتے ہیں. اگر دونوں کا ڈفرینس زیادہ ہے تو وہ دو مختلف ایونٹ ہو جائیں گے. یعنی فرض کریں بندہ، یہ مثال دیتا ہوں، ایک طرف وہ کوئی دیکھ رہا ہے، پرندہ دیکھ رہا ہے، تو دوسری سائڈ پہ وہ کوئی جانور دیکھ رہا ہے. تو دونوں پرندے ہونے چاہیے. اور آنکھ کے پردے پہ جو فوٹو بنتا ہے، اگر ہم آپٹیکلی سپیک کریں کہ لینزز کے امیج سے، تو وہ الٹا پڑتا ہے. یعنی ہم بیٹھے ہوئے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، ساری الٹی ہیں، تو برین اس کو سیدھا کرتا ہے. تو آنکھ کا سائز جو امیج بنتا ہے پردے کے آگے بن رہا ہے یا پردے کے پیچھے بن رہا ہے، تو یہ قدرت کی طرف سے. جو آنکھ ذرا چھوٹی ہوتی ہے اس میں امیج ہمیں اس طرح کا بنتا ہے کہ ہمیں پلس کا لینس لگانا پڑتا ہے. اگر آنکھ ذرا بڑے سائز کی ہے، میوپیا جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں مائنس کا لینس لگانا پڑتا ہے تاکہ ہم امیج کو پردے کے اوپر لائیں. اب ضروری نہیں ہے کہ کسی بندے کو لازمی مائنس کا نمبر لگے یا کسی ینگ بندے کو پلس کا نمبر نہ لگ سکے، کسی کو بھی لگ سکتا ہے. موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ جو ہے ینگ ایج میں مائنس کا نمبر لگتا ہے، لیکن بعض کا پلس کا نمبر بھی لگتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، پلس کا لگ جائے مائنس کا لگ جائے. الٹیمیٹلی گول از کہ ہم نے امیج کو پردے کے اوپر ڈالنا ہے تاکہ ہمیں صحیح نظر آ جائے. تو گول یہ ہے کہ آپ نے جو چیز دیکھی ہے وہ آپ کے پردے پہ آنی چاہیے اور آپ کو کلیئر نظر آنا چاہیے. ویدر یو یوز دا نیگیٹو گلاسز یا یو یوز دا پازیٹیو گلاسز، جو بھی آپ کی آنکھ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں کوئی ایسی وہ بارڈر لائن نہیں ہے کہ اس کو لازمی پلس لگنا ہے. ہاں یس، 40 ایئرس کے بعد جب ہماری اپنی اکاموڈیشن پاور کم ہونے لگتی ہے، ڈکلائن آنا شروع ہوتا ہے، تو وہ ہر بندے کی ایک نارمل فزیالوجی ہے. جیسے سورج طلوع ہوا اور شام میں غروب ہونا ہے، تو 40 ایئرس کے بعد ایسی چینج آتی ہے کہ آپ کو ایک پلس کی اینک کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لیکن جس بندے کو جوانی میں مائنس کی ضرورت تھی، -1 تھا یا -1.5 تھا، تو جب اس کو آپ پلس لگائیں تو میتھمیٹیکلی وہ زیرو ہو گیا نا. تو وہ جس بندے کو میوپیا ہے 1.5 نمبر کا، یعنی مائنس کا لینز ہے، یا 1 نمبر کا، آفٹر 40 وہ اینک اتار کے رکھ سکتا ہے اور سگنیچر بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے. تو یعنی 40 ایئرس کے بعد جو چینج آتی ہے وہ فزیالوجیکل ہے. جیسے میں نے مثال دی سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی. اور 40 سے پہلے کوئی نمبر بھی لگ سکتا ہے، پلس کا بھی مائنس کا بھی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر آنکھ کی نوعیت پہ. لیکن بعض کا فیملی ہسٹری ہوتی ہے. اگر پیرنٹس میں کوئی مائنس کا نمبر آ رہا ہے تو بچوں میں مائنس کا آنے کا چانس ہوتا ہے. اسی طرح اگر پیرنٹس میں کوئی پلس کا نمبر تھا جوانی میں تو اس کے بچے جو ہیں ان میں پلس کا آ سکتا ہے. تو ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ فیملی ہسٹری از ویری امپارٹنٹ. کہ اگر پیرنٹس میں کوئی اینک لگی تھی اور ان کی اویئرنیس ہوئی 20 ایئرز میں یا 30 ایئرز میں، تو ان کے جو بچے ہیں ان کو وہ جلدی چیک کرائیں. تو میں کہتا ہوں کہ بچے کو سکول سے پہلے چیک ہونا چاہیے کہ اس کو کون سی اینک لگتی ہے، پلس کی ہے، مائنس کی ہے یا نہیں لگتی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا ہوتا ہے. تو فیملی ہسٹری از ویری امپارٹنٹ. آج کے وقت میں اسپیشلی اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے، ویدر دیٹس ٹو ڈو ود لیپ ٹاپ، آپ کچھ بھی استعمال کریں، چاہے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، چاہے اسمارٹ فون استعمال کریں، اینڈ وہ ایک ایسی ریالٹی بن چکی ہے جس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. بٹ آپ اس سے پریونٹری میئر ضرور لے سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں مزید ڈیمیج نہ ہوں، یا کس طرح سے آپ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ڈفرینٹ طرح کی لائٹ چینجز سے، اسکرین کی وجہ سے جو آپ کا آنکھیں ڈیمیج ہوتی ہیں اس سے کس طرح سے آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ڈائٹری چینجز کے بارے میں بھی بات کریں گے جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، صرف آپ کی آنکھوں کے لیے نہیں بٹ اوور آل آپ کی ہیلتھ کے لیے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اوور آل آئی ہیلتھ کے حوالے سے ڈفرینٹ ایسپیکٹس اینڈ ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کیا ہے. بالکل جب ہم بریک میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ اگر آپ کی آنکھ میں زخم ہو جائے یا چوٹ لگ جائے تو کیا کرنا؟ نارمل بندے ہیں، جو میں شروع سے بتا رہا تھا کہ ہمارے اندر بے شمار مائکرو آرگنزمز ہیں جو آنکھ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں.
تو یہ تو انتظار میں ہوتے ہیں نا. اگر آپ کو مائکرو ٹراما ہو گیا, آپ کی جو کارنیا ہے اس کی 5 لیئرز ہیں, جو سامنے والا شیشہ نظر آ رہا ہے. تو جو پہلی لیئر ہے وہ ری جنریٹ ہو جاتی ہے, لیکن جب اس پہ ٹراما ہوگا, اگر وہ بریک ہو گئی ہے تو جو مخلوق بیٹھی ہے اس سائڈ پہ مائکرو آرگن, انہوں نے تو اٹیک کر دینا کہ ہمیں موقع مل گیا آج, یہ دشمن جو ہے نا ہمارے ہاتھ چڑھ گیا. تو اس لیے جب بھی کوئی ٹراما ہوتا ہے تو وہ مائکرو آرگنزم کو انڈیوس کرتا ہے کہ آپ آ جائیں, یہ پروٹیکٹیو لیئر ڈیمیج ہو گئی ہے, آپ آ جائیں اور اٹیک کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بجائے آپ خود اس کا کچھ کریں یا کسی ارریلیونٹ بندے کے پاس جائیں, تو آپ فوراً آپتھلمالوجسٹ کے پاس جائیں کہ وہ دیکھ لے گا کہ اس میں چیز پڑی, وہ آرام سے اٹھا لے گا. اگر کوئی ٹراما ہوا تو اس کو پتہ چل جائے گا کس لیئر کا ٹراما ہے, اس کو کیسے میں نے مینیج کرنا ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس میں انفیکشن ہو رہا ہے تو میں نے اس کے میں فلاں دوائی دینی ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وائرل انفیکشن اس میں ہے تو میں نے فلاں دوائی نہیں دینی ہے. تو کیونکہ پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ آرام سے دوائی مل جاتی ہے, جہاں سے مرضی لے لیں, تو بے شمار لوگ دوائی لے لیتے ہیں. اور وہ جو مائکرو ٹراما ہے جس میں ہم نے اسٹیرائڈ نہیں دینے تھے اور وہ کسی وجہ سے اس نے اسٹیرائڈ لے لیے, تو وہ بڑھ جائے گا اور وہ اس کی نظر کو اچھا بھلا افیکٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے آئی کے حوالے سے, مائکرو ٹراما ہے, بڑا ٹراما ہے, تو فوراً آپتھلمالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ اس کو ٹائملی ہینڈل کر لے. خود سے نہیں کرنا, تو نہ ارریلیونٹ بندے کے پاس جانا ہے. تو یہ چھوٹا سا ٹراما بھی آنکھ کے لیے, آنکھ کی نظر کے لیے نظر کا جانے کا سبب بن سکتا ہے. کلرڈ لینزز بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں. I've tried them, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے کمفرٹیبل محسوس نہیں ہوا تھا ان کو استعمال کر کے, جس کی وجہ سے میں نے ان کو کنٹینیو میں کیا. سمجھے نا ایک لفظ میں لینسز کا دشمن ہوں. رات سے میں اسی پہ بول رہا تھا, جو میں نے شروع میں بات کی کہ آپ کی آنکھ میں, ہم سب نارمل لوگوں کی آنکھ میں مائکرو آرگنزم موجود بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کنٹیکٹ لینس لگاتے ہو, آپ نے ایک امبریلا ان کو دیا ہے, آپ اس کے نیچے یار پرورش کرو. کیوں ہم امبریلا دے رہے ہیں؟ آنکھ تو اتنی اللہ کا دیا ہوا خوبصورت گفٹ ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دن میں وہ اور ہے, عمل ہو رہا ہے آنکھ میں, رات میں اور ہو رہا ہے, اندر اور ہو رہا ہے, باہر سورج میں اور ہو رہا ہے. ساری چیزیں قدرت اس کے اندر کر رہی ہے. اس کے اندر بے شمار کمپیوٹر سمجھ لیں, سیل جو کام کر رہے ہیں. ان سب کو ٹیئرز نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے مائکرو آرگنزم کو, اور مائکرو آرگنزم موجود پڑے ہوئے. آپ اوپر لگا لیتے ہو کنٹیکٹ لینس, دیکھیں اگر وہ اسٹیرائل ہے اور آنکھ کو کچھ نہیں کر رہا تو شاید ٹالریبل ہے, لیکن کسی موقع پہ بھی کچھ بھی کر سکتا, کیونکہ آنکھ کے لیے یہ ایک فارن باڈی ہے. آنکھ کا اپنا پرزہ نہیں ہے, یہ اور پرزہ ہے جو ڈائریکٹ کارنیا کے اوپر پڑا ہوتا ہے. یس, 2-3 فائدے کنٹیکٹ لینس کے ہیں جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے. مثلا ہم نے پیشنٹ کا کارنیا بدلا ہے اور سوچر لگائے ہیں, اس کے اوپر ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ اریٹیشن کم ہو اور بنا رہے. یا چھوٹا سا آئی کا ٹراما ہے اس میں, یا کریٹوکونا جیسے میں نے کہا کہ وہ آنکھ کمزور ہوتی ہے. اس کے علاوہ لینس نہیں لگانے چاہیے اگر ہمیں آنکھ چاہیے تو. جو کلر لینسز ہیں وہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہیں کہ ان میں جب کلر وہ امپوز کرتے ہیں تو وہ تھک ہو جاتے ہیں, اور ان میں جو پورس ایلیمنٹ ہے جو ٹیئرز کو اور آکسیجن کی ٹرانسمیشن کو الاؤ کرتا ہے تو وہ بند ہو جاتے ہیں. مسام فرض کریں تو آپ کے ٹیئرز اور آکسیجن کی ٹرانسمیشن نہیں ہوتی, اور آپ کا جو کارنیا ہے اس میں بلڈ ویسلز نہیں ہے, اس میں نیوٹریشن کہاں سے آتی ہے, آکسیجن کہاں سے آتی ہے, ٹیئر سے آتی ہے, سامنے والی ہوا سے آتی ہے. اس سامنے والی ہوا بھی ہماری آنکھ کے لیے اتنی ہی افیکٹو ہے جتنی لنگز کے لیے. یہی آکسیجن ہم نے اوپر لگا لیا کارنیا پہ کنٹیکٹ لینس, تو ہم نے وہ اسکیمیا کریٹ کر دیا. ہم نے وہ جو قدرت کا آکسیجن کی ٹرانسمیشن تھی, جو ٹیئرز نے اس کو نیوٹریشن دینی تھی, ہم نے سارے انٹرفیئر کر دی. اور تیسرا, ہم نے مائکرو آرگنزم بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ہم نے کہا کہ یہ امبریلا لے لو, چھتری ہے, آپ اس کے اندر پرورش کرو اور جتنا نقصان کر سکتے ہو کر لو. اور اس دوران اگر ٹراما ہو جائے, میں نے ایک ایسی میڈیکل اسٹوڈنٹ کی آنکھ ضائع ہوتے دیکھی ہے, ہم نے کریٹوپلاسٹی کی, وہ ریکور نہیں ہو سکی. تو کنٹیکٹ لینس نہیں لگانے چاہیے, اور اسپیشلی ضرورت نہیں ہے کاسمیٹک بالکل نہیں لگانے چاہیے. اور سوئمنگ پول اور شاور اور یہ وہ چیزیں لینے کے لیے تو کنٹیکٹ لینس بالکل نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ سوئمنگ پول میں اور شاور میں پانی سے کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ اینتھمیبا کیراٹائٹس کر دیتی ہیں, اور اس کا ٹریٹمنٹ انتہائی مشکل ہے, اور یو کین لاس دا یور آئیز.
بالکل آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.